کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خداوند یسوع آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ ہم گا رہے تھے پاک روح تیرے چھونے کی کیا بات ہے، پاک روح تیرے چھونے کی کیا بات ہے، مبارک ہے وہ جس کے تو ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کا روح کسی کے ساتھ ہو، لیکن خدا کا روح ایسے نہیں گھومتا پھرتا کہ جس کے دل کرے اس کے پاس چلا جاؤ، جس کے دل کرے نہ کرے، نہیں۔ خدا پہلے انسان کو دیکھتا ہے، پھر اپنے پاک روح کی مہر اس پہ ثبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک پاکیزگی کا لیول ہے، ایک معیار ہے، جو کوئی اس معیار کو چھو جاتا ہے خدا اپنا پاک روح سے دے دیتا ہے۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو پاکیزگی میں ہوتا ہے یا ناپاکی میں ہوتا ہے۔ اگر پاکیزگی بھی ہے، ناپاکی کو تو زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ اگر پاکیزگی کی بات کریں تو پاکیزگی دو طرح کی ہے، ایک جسمانی پاکیزگی اور دوسری روحانی پاکیزگی۔ کتنی قسم کی پاکیزگی ہے؟ دو قسم کی، ایک جسمانی پاکیزگی اور دوسری روحانی پاکیزگی۔ ہم پاک روح کی بات کر رہے تھے تو ہم اس پہ بھی ضرور غور کریں گے۔ جسمانی پاکیزگی کو انگلش میں پرسنل ہائیجین بھی کہتے ہیں۔ ایسے پرسنل ہائیجین میں کیا ہے کہ جب انسان صحیح سلامت ہو، زندہ سلامت ہو، تو وقت کے ساتھ ساتھ بدن کی پروڈکشن ہوتی ہے، انسان کے جسم کے بال بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کرے، اپنی بدنی پاکیزگی کو بحال رکھے، تو پنجابی کہتے ہیں منہ اپنا تو لینا تو صوبہ جگ دی۔ اگر کوئی بچہ صاف ستھرا ہو تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ تو جب روحانی بدنی پاکیزگی کی ہم بات کرتے ہیں تو جب ہمارے بال بڑھتے ہیں تو بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بالوں کو صحیح کرانا چاہیے، کٹوانا چاہیے۔ لیکن جو لمبے لمبے بال رکھنا پسند کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ میں اس لیے بال لمبے رکھ رہا ہوں کہ سمسون کے بھی بڑے تھے، تو سمسون تو نذیر تھا۔ اگر آپ خدا کے نذیر ہیں، وہ ماں کے بدن سے ہی ممسوح تھا، اگر آپ خدا کے نذیر ہیں تو لمبے بال رکھیں۔ تو اگر آپ خدا کا خوف رکھنے والے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا پہلا کرنتھیوں 11واں باب، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ جو لمبے بال ہیں وہ عورت کو دیے گئے ہیں اس کی زینت کے لیے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بال کٹوائے۔ جب کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مرد اپنے بال کٹوائے تو پھر ہمیں اپنے بال کٹوانا چاہیے۔ اور میں یہ انفورس نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ضروری فوجی کٹ کروائے، لیکن بال اپنی اس طرح کے ہونا چاہیے کہ مقدسوں جیسی وضع ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمارے بال یہ ناخن بڑھتے ہیں تو ہم ناخن کٹواتے ہیں، یہ ایک پرسنل ہائیجین ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو جو اسپیشلی لیفٹ ہینڈ ہے، اس کی ناخنوں کی غلاظت کی وجہ سے بندے کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بال کٹوانا چاہیے، ناخن کٹوانا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو فیشن کے طور پر ناخن بڑھاتے ہیں ان کے لیے تو پھر کچھ پڑھنا پڑے گا۔ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے جب خدا نے بادشاہ کو رد کر دیا
تو اس کو جانوروں کے اندر بھیجا گیا، جانوروں کی طرح وہ گھاس کھاتا تھا اور اس کے ناخن کیسے ہوتے. میں چاہتا ہوں دانیل 4 باب اس کی تیسری آیت کو پڑھیں. 33 تیسرا باب 33 میں ہے. آگے چلیں. چوتھا باب خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اسی وقت نبوکد نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے جنگل کی مانند بڑھ گئے. شکریہ جی. اس کے ناخن کیسے بڑھ گئے؟ پرندوں کے جنگل کی مانند. تو اگر ہم انسانوں میں سے نکل کر پرندوں میں جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ناخن بڑھا سکتے ہیں. پھر پہلے بھی ایک دفعہ میسیج دیا گیا تھا پاکیزگی کا میسیج، بہت لمبا میسیج ہے. ہم آنکھوں کی پاکیزگی، بری نظر سے کسی کو نہ دیکھیں. ایسے لوگ جو پدیشی نابینا ہوتے ہیں وہ یہ گناہ سے مبرہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر خواہش ضرور پائی جاتی ہے. تو آنکھوں کی پاکیزگی، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے. کانوں کی پاکیزگی کانوں کی پاکیزگی بری بات نہ سنیں. زبان کی پاکیزگی کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں. تو یہ پورے بدن کی پاکیزگی ہے. مطلب پہلے بندے کو جسمانی طور پر پاک ہونا چاہیے اور پھر روحانی طور پر. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یسوع جا رہے تھے تو انہیں انجیر کے درختوں کو دیکھا تو وہاں پہ اس کو پتے بہت لگے ہوئے تھے، لیکن جب اس کے پاس گئے تو وہاں پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا اور پھر اس کو یہ لعنت دی کہ آئندہ کہ تجھے پھل نہ لگے اور وہ سوکھ گئے. کچھ درختوں کو پتے بہت لگتے ہیں لیکن پھلدار نہیں ہوتے، پھل نہیں دیتے. اسی طرح کچھ لوگوں کی وضع شکل و شبیہ مقدسین کی سی ہوتی ہے لیکن وہ مقدسین نہیں ہوتے. وہ دکھنے میں تو پیڑوں کے روپ کے ہوتے ہیں لیکن اندر سے پھاڑنے والے پیڑیے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کی جو فضا ہے، جو شکل و شباہت ہے، وہ مقدسوں والی ہو لیکن اس کے اندر بھی مقدسوں والی بات ہونی چاہیے. جیسے ایک سادہ سی مثال ہے کہ چھوڑنے والا پینٹ پرانی تو بجانا جاتا ہے. بندہ اپنے کام کرتوت تو اور اچھا سال اپنی بہار سے تو پتہ چل جاتا ہے کون کیسا. تو پہلی بات یہ کہ انسان کو اپنی جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. جب جسمانی پاکیزگی کی بات ہوتی ہے تو پھر روحانی پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. روحانی پاکیزگی کی سادہ سی مثال یہ ملتی ہے کہ فرض کریں اگر دودھ کی بھری ہوئی ایک بالٹی ہو، اس کے اندر ایک ناپاک پانی کا یا پیشاب کا قطرہ اس میں چلا جائے تو کیا دل کرے گا کہ اس دودھ کو بندہ استعمال کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ایک قطرے، ایک ڈراپ کی وجہ سے ساری کی ساری اس کی پاکیزگی ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ مشاہدہ کر کے اس طرح ہمیں محسوس ہوتا ہے اپنی پاکیزگی کو، اب دیکھو پھر کیسے برقرار، پھر کیسے دیکھو. اس کا مطلب یہ کہ ہر جگہ پہ، ہر گام پہ قدم کو پھونکا رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ دودھ کے بارے میں میرے ذہن میں بات آئی کہ جب ہم چائے بناتے ہیں
تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ادھر سے دودھ لینے نہیں جائیں گے، ہم ادھر سے لینے جائیں گے کیونکہ ادھر والوں کا دودھ اچھا ہے، چاہے اچھی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے تو ہم اتنا غور کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنی تعلیم کے متعلق بھی کبھی غور کیا، اپنی زندگی کے متعلق بھی کبھی غور کیا؟ جو ہماری تعلیم ہے، جو کرسچینٹ کی تعلیم ہے، وہ کہاں سے آئی؟ وہ یسوع کی تعلیم اور ابتدائی کلیسیا کی تعلیم ہے۔ جو اس تعلیم سے ہٹ کر آگے پیچھے ہوتا ہے وہ مسیح سے سائڈ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ابتدا میں لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، پانی کا بپتسمہ لیا اور روح القدس کا نام لے پائے۔ اگر ابھی کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ روحانی ناپاکی کی طرف جاتا ہے۔ یہ روحانی ناپاکی ہے جو میں نے دودھ کی مثال دی۔ یہ اسی طرح یہ کہ ہماری تعلیم کے اندر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آ جاتی ہے تو ہماری تعلیم ساری ناپاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم چرچ میں آتے رہتے ہیں، دعا کراتے رہتے ہیں اپنی مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور خدا ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح اسی ڈگر میں، اور یہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ مجھ میں کوئی ناپاکی تو نہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے مشورے دینے والے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں کسی سیانے کے پاس چلے۔ جب کسی سیانے کے پاس چلے جاتے ہیں وہ آپ کی جیب کا زیادہ سیانا ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو اس کو ضرور ہوتا ہے۔ تو جب آپ تعویذ اور دھاگوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہننا شروع کر دیتے ہیں، گلے میں پہننا شروع کر دیتے ہیں اور جادوگری کی طرف چل پڑتے ہیں، تو پھر آپ روحانی ناپاکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی تعلیم کو گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو روحانی تعلیم ہے دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اور اگر کوئی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو تعلیم رسول لکھتے ہیں، جو تعلیم ہم نے دی، اگر اس میں کوئی فرق آ جائے، فرق آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جو فرق دینے والا ہے اس کو برکت نہیں ملے۔ میں چاہتا ہوں یہ آیت ضرور پڑھیے، برسات نکالیے، غلطیوں پہلا باب 8 ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جی، جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی اگر کوئی اس سے ہٹ کر کچھ کرتا ہے تو کیا ہو وہ جی؟ ملعون ہو۔ وہ کیا ہو؟ ملعون ہو، ملعون ہو، لعنتی ہو جائے۔ کیوں؟ کہ جو ابتدائی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے کچھ کرتا ہے تو وہ روحانی ناپاکی کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک روحانی ہے ایک جسمانی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کی فکر میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کی فکر میں۔ تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتیں سوچتا ہے۔ ایک بڑی خاص جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کا دل یا تو خدا کی ہیکل ہوگا یا ابلیس کا کارخانہ ہوگا، یا تو اس میں روحانی باتیں آ رہی ہوں گی یا ابلیس اس کے دل میں پلاننگ ڈال رہا ہوگا۔ وہی پلاننگ جو ہے وہ حاملہ ہوگی، گناہ کو جنم دے گی اور بندہ گناہ میں گر جائے گا۔ تو متی 12 باب میں لکھا ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی 12، تو میں چاہتا ہوں 12 باب کی 34 آیت پڑھ دیجیے۔ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟
क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जी, जो दिल में भरा है वही मुंह में आता है। जब दिल वाला ही मुंह में आता है तो फिर दिल में कैसी चीजें होनी चाहिए? अच्छी चीजें होनी चाहिए। अगर दिल के अंदर अच्छी चीजें भरी है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो अंदर की दिल की चीजें वही बाहर आएंगी। और पहले क्या बात की कि जब इंसान फारग होता है वो खुदा की हैकल होता है या इब्लीस का कारखाना। तो हमें अपने दिल को इब्लीस का कारखाना नहीं बनने देना बल्कि खुदा की हैकल बनने देना। क्यों? इसलिए कि जो हमारा बदन है ये हमारा अपना नहीं बल्कि कैसा है? यीशु ने अपने पाक और पवित्र लहू से हमें खरीद लिया। जब खरीद लिया तो ये बदन फिर हमारा नहीं बल्कि ये उसका मस्कन है, यीशु का मस्कन है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथ 3 बाब 16वें सत्र में आए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ? अगर तुम पाक हो, तुम्हारी तालीम पाक है तो तुम क्या हो? खुदा का क्या हो? खुदा का मक़दस हो। और अगर खुदा का मक़दस हो तो फिर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बदनी तौर पे भी आप पाक हो और रूहानी तौर पे भी पाक हो तो फिर खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जी, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। लेकिन जब हम सोचते हैं हमारे अंदर ख्वाहिशें आती हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें आती हैं, तो फिर हम जिस्म की ख्वाहिशों में पड़ के इसी बदन को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। कैसे? ख्वाहिशों के जरिए और नशाबाजी के जरिए। मैं चाहता हूँ मेरे साथ निकालिए गलतियों 5 बाब 16 है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जी, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। मेरा ख्याल है कि आप लोग थोड़ा सा खामोश हो गए। कभी जिस्मानी बात हो रही, कभी रूहानी बात हो रही। आप पिक कर रहे हैं इस बात को, समझ रहे हैं इस बात को। इंसान के मतलब इनसे ये क्या लिखा है कि अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्मानी ख्वाहिशों को सिर्फ नहीं लिखा कि पूरा नहीं कर पाओगे, बल्कि क्या लिखा है? हरगिज़ पूरा नहीं कर सकोगे। अगर तुम कैसे जी पढ़िएगा? मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। जी, जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। कैसे? अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे। तो रूह के मुआफिक कैसे चल सकते हैं? इसलिए कलाम मुक़द्दस में पतरस का पहला खत उसका पहला बाब 15वीं-16वीं आयत में लिखा है कि खुदा जिसने हमें बुलाया वो कैसा है? वो पाक है। जब वो पाक है तो वो चाहता है फिर हम भी पाक हों। जी हाँ जी, तो इसका पहला बाब 16वीं 15वीं। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जी हाँ, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बुलाने वाला कौन है? खुदा। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जी, उसी तरह तुम भी अपने चाल चलन में पाक हो। अगर सिर्फ इतना लिखा ना अपने चाल चलन में पाक रहो तो यही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे वेल क्लियर कलाम मुक़द्दस का एक एक लफ्ज बड़ा पाक है, एक एक हर्फ बड़ा पाक है, क्योंकि ये खुदा के मुंह की बात है। तो उसमें क्या लिखा है? अपने सारे सिर्फ चाल चलन
چلن نہیں, پہلے میں نے صرف چال چلن بولا, بلکہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے, اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. جی, کیوں پاک کیوں ہو؟ تم اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو. کیوں پاک ہو؟ کیوں پاک ہو؟ کیونکہ تمہارا بلانے والا یعنی یسوع بولتا ہے میں پاک ہوں. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کون سی زندگی بسر کر رہا ہوں, کون سی زندگی بسر کر رہا ہوں. پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہا ہوں یا ناپاکی کی زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی آنکھیں بڑی پاک ہیں. کتنی پاک ہے؟ بڑی پاک ہے. کیسی پاک ہے؟ وہ دوسرے کے اندر بھی ناپاکی نہیں دیکھ پاتے, برداشت نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں نکالیے حبقوق پہلا باب تیسری آیت. پہلا باب 13ویں آیت. حبقوق پہلا باب 13ویں آیت. تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں, تیری آنکھیں, خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں, ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اور اگر ہم بدی کی حالت میں خدا کے حضور آتے ہیں, خدا کے سامنے آتے ہیں, تو وہ کیا ہمیں برداشت کرے گا؟ بلکہ ایک جگہ بڑی خطرناک آیت لکھی, اس میں لکھا ہے وہ متواتر, انسان میں لکھا ہے متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. جی, تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اور اگر ہم ناپاکی کی حالت میں خدا کے سامنے آئیں تو پھر ہماری کیا حالت ہو؟ خدا ہمیں برداشت کرے گا؟ نہیں. جب ہم خدا کی میز پہ آتے ہیں تو اس وقت بھی لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی میز پہ آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. بہت سارے سو بھی گئے. اس کا مطلب کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں تو کیسے آئیں؟ پاکیزگی کی حالت میں. اگر کوئی غلطی, خدا گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اس کے لیے خدا ان سے دعا کریں. خدا یقیناً وہ ہمیں ساری کی ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. خدا یسوع آپ سب کو بڑی مدد کرے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, سنے ہوئے کلام پر غور کریں. میری جسمانی پاکیزگی کیسی ہے؟ میری روحانی پاکیزگی کیسی ہے؟ کیا صرف میں جسمانی پاکیزگی کے اوپر غور کرتی ہوں یا روحانی پاکیزگی؟ اگر میں پاک نہیں تو خدا مجھے دیکھنا بھی نہیں سکتا. غور کرنے کی ضرورت ہے. سیدھا غور کریں, اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کس جگہ پہ ہوں, کس مقام پہ. اگر ہم غلطی خطا کر بیٹھے تو یقیناً اس کا پاک ہمیں پاک کر سکتا ہے.